السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ دیکھیے اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ ہماری اماں کو ہماری شادی کی بہت فکر رہتی تھی۔ ہم 4 بہنیں تھیں، کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے اماں اور زیادہ پریشان ہوتی۔ ابا ان کو سمجھاتے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، لیکن وہ نہ جانے کیوں نا امید ہو جاتی۔ شاید بیٹیوں کی مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ابا کے اچانک انتقال کے بعد ہم سب ہل کر رہ گئے۔ اب عمر بڑھتی جا رہی تھی، سب بہنوں کی آگے پیچھے عمریں، لگ بھگ بڑی باجی 30 سال کی ہو چکی تھی اور اس کے بعد ہم سب بہنیں تھیں۔ ویسے ہماری اماں ایک عبادت گزار خاتون تھی، لیکن وہ دوسری عورتوں کی باتوں میں بہت جلد آ جایا کرتی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک عورت سب کے گھروں میں جایا کرتی۔ اماں سے اس کی سب سے زیادہ دوستی تھی، کیونکہ اماں کسی اور سے اتنی باتیں نہیں کرتی تھی۔ نہ جانے جب سے ہم اس محلے میں آئے تھے، وہ عورت ہمارے گھر میں لگاتار آتی جاتی رہتی تھی۔ مجھے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، لیکن اماں اسے بہت پسند کرتی، کیونکہ جب بھی اماں پریشان ہوتی، خاص طور پر ابا کے اس دنیا سے جانے کے بعد، اس عورت کے ہمارے گھر میں بہت چکر لگتے تھے۔ کوئی بھی پریشانی ہوتی، اماں اسے کہتی اور وہ جھٹ سے حل پیش کر دیا کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ اماں بیٹیوں کی شادی کو لے کر بے حد فکر مند رہتی ہیں۔ ایک دن میں کالج سے آئی تو وہ اماں کے کان میں خسر خسر کر رہی تھی۔ مجھے بے حد عجیب لگا، سب سے زیادہ تب جب وہ مجھے بغور دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ دل تو چاہا کہوں کیوں بار بار ہمارے گھر آ رہی ہیں، پر زیادہ پوچھنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ اماں بہت غصے والی تھی اور ان کو برا لگتا اگر میں ان کی دوست کو کچھ کہہ دیتی۔ لیکن اس عورت کے جانے کے بعد امی سے پوچھا، یہ کیوں چلی آتی ہیں؟ ارے بیٹا، ہماری غم گسار ہے، تمہارے ابا کے بعد اسی نے تو مجھے سنبھالا ہے، ورنہ تمہاری پھپھو جو محلے میں رہتی ہیں، ان کو کیا فکر تمہاری ہماری۔ جبکہ سچ کہوں ہماری پھپھو بہت اچھی تھی، لیکن اماں کے غصے کی وجہ سے وہ ہمارے گھر بہت کم آیا جایا کرتی تھی۔ پھر اماں نے مجھے کہا تم ان چکروں میں نہ پڑو تو اچھا ہے، اور بات کو ٹال دیا۔ لیکن رات میں نے اماں کو اٹھتے ہوئے دیکھا، وہ اوپر چھت پر جا رہی تھی، پھر واپس آ کر سو گئی۔ دوسرے دن صبح سب سے بڑی بہن کو کہا رات میں مہندی لگا کر سرخ جوڑا پہن لینا۔ بہن نے کہا کیوں اماں؟ بس جو کہہ دیا ہے کر دینا۔ اماں کی عادت یہ تھی کہ وہ جو کہہ دیتی ہمیں وہی کرنا پڑتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی باجی کو رات میں تیار ہونا پڑا۔ سب کچھ بہت ہی انہونی سی بات لگ رہی تھی۔ اماں نے کبھی اس طرح ہمیں حکم نہیں دیا تھا، لیکن اس وقت وہ ضدی ہو رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کسی نے انہیں پٹی پڑھائی ہے۔ میں سمجھ تو رہی تھی، لیکن اتنا نہیں سمجھ پائی کہ آخر اماں کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ خیر اماں نے باجی کو حکم دیا کہ چھت پر چلو میرے ساتھ۔ بہن ان کے ساتھ چھت پر چلی گئی۔ ہمارے دل بہت پریشان تھے۔ ہم تینوں بہنیں نیچے بیٹھی پریشان ہو رہی تھی کہ آخر اماں کو ہو کیا گیا ہے۔ کبھی تو اس طرح انہوں نے ضد نہیں کی۔ ہاں غصے والی تو تھی، لیکن اس طرح باجی کو اوپر لے گئی۔ ابھی ہم ایک دوسرے سے یہی باتیں کر رہے تھے کہ چیخنے کی آواز آئی۔ ہم سب اوپر دوڑے گئے۔ امی نے زور سے کہا کوئی نہیں آئے گا، چھت پر کوئی نہیں آئے گا۔ پتہ نہیں کیا کر رہی تھی۔ پھر باجی کو لے کر نیچے آ گئی۔ باجی بالکل بت بنی ہوئی تھی، ایک ٹک کسی کو دیکھی جا رہی تھی، بالکل خاموش۔ اماں نے ان کو بستر پر لٹا دیا اور باجی سو گئی۔ پھر اسی طرح اماں نے 2 اور بہنوں کے ساتھ کیا۔ پہلے دن باجی کے ساتھ یہ سب کر دیا۔ اماں کے چہرے پر اطمینان نہیں تھا، وہ خوف زدہ تھیں۔ پھر انہوں نے دوسری باجی سے کہا کہ جس طرح میں نے نعیمہ سے کہا تھا کہ تم تیار ہو جاؤ، مہندی لگاؤ، اسی طرح دلہن بن کر تمہیں بھی تیار ہونا ہے۔ دوسری باجی نہیں مان رہی تھی، لیکن اماں نے انہیں بہت مارا اور پھر آخرکار انہیں بھی تیار ہونا پڑا۔ اسی طرح انہیں چھت پر لے کے گئیں اور وہ بھی شور مچاتی ہوئی نیچے آ گئی، لیکن چھت تک ہی شور مچاتی، چیختی چلاتی۔ جب نیچے آتی تو وہ بھی بت بن چکی تھی۔ اسی طرح تیسری بہن کے ساتھ بھی اماں نے ایسے ہی کیا۔ دلہن بنا دیا جاتا، مہندی لگاتی، لیکن کہاں تھا دلہا نہیں معلوم۔ اس سے پہلے کہ اماں
میرے ساتھ کچھ ایسا کرتی۔ اسی رات باجی کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ پوری رات باجی تڑپتی رہی اور صبح ہونے سے پہلے ان کی موت واقع ہو گئی۔ ہم پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ کیا ہوا تھا باجی کے ساتھ یہ صرف اماں جانتی تھی، پر اماں تو سکتے میں تھی۔ باجی کی پراسرار موت نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ میری آنکھوں میں ہزار سوال تھے، کیوں، کیسے؟ ابھی باجی کی موت سے ہم ابھرے نہ تھے، ابھی آنسو خشک نہ ہوئے تھے کہ ٹھیک 1 مہینے کے بعد دوسری آپی کی بھی رات میں چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ وہ بھی رات بھر سسکیاں بھرتی رہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی ان کے جسم کو تکلیف دے رہا ہے۔ وہ تڑپ رہی تھی، تڑپتے تڑپتے آخر صبح ہوتے ہوتے آخر انہوں نے بھی دم توڑ دیا۔ اف، 1 مہینے کے اندر یہ کیسی قیامت آ گئی تھی۔ 2 موتیں گھر میں ہو چکی تھی، اب تو گھر میں پراسرار واقعات بھی ہونے لگے۔ سائے سے ابھرتے، کوئی قریب آتا اور دور ہو جاتا۔ چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آتی، جیسے کوئی بھاری بھرکم پیروں سے یہاں وہاں جا رہا ہے، غصے میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا ہے۔ کون تھا ہمیں نہیں پتا۔ اماں سے کچھ پوچھتے تو وہ بس خاموشی سے مجھے دیکھتی۔ ایسا لگتا کہ مجھے کچھ بتانا چاہتی ہیں لیکن زبان نہیں کھل رہی۔ پھر تیسری بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی سانحہ ہوا۔ کیا بتاؤں، ان کے ساتھ تو ایسا غضب ہو گیا کہ وہ منظر آج بھی مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 2 بہنیں تو تڑپ تڑپ کر مری تھی، لیکن تیسری آپی کو کوئی اندیکھی مخلوق گھسیٹ کر لے کر جا رہی تھی۔ اماں اس کے پیچھے دوڑی، لیکن کسی نے زور سے اماں کو اچھال دیا۔ اماں کے سر پر دیوار لگی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں اکیلی تنہا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سب کچھ اجڑ چکا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا 1 مہینے کے اندر اندر، ہمیں نہیں پتا تھا۔ ہمارا پورا گھرانہ تتر بتر ہو گیا تھا۔ جب میں نے اللہ کا نام لیا، آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو کچھ ہمت آئی۔ بہن تو جا چکی تھی۔ اماں کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اماں ہوش میں آئی، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا سوال کرتی۔ رو رو کر برا حال تھا۔ ہوش میں تو مجھے رہنا ہی تھا۔ 2 بہنیں میرے سامنے مری تھیں اور تیسری بہن کو کوئی اندیکھا وجود لے گیا۔ وہ کون تھا ہمیں نہیں پتا، بس کالا سا سایہ تھا، بہت لمبا سایہ۔ یہ وہ دور تھا جب موبائل فون نہیں ہوتے تھے، بلکہ ٹیلی فون ہی نہیں ہوتے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا کس کے پاس جاؤں، تو پھر دوڑتی ہوئی باہر گئی۔ ہماری پھپھو اسی گلی میں رہتی تھی، وہ اللہ والی عبادت گزار خاتون۔ ان کو سارا واقعہ سنایا، کس طرح داستان علم سنائی یہ میں ہی جانتی ہوں۔ وہ میرے ساتھ گھر آ گئی۔ اماں پر انہوں نے قرآنی آیتیں پڑھ کر دم کی۔ اسی وقت فجر کی اذان بھی ہو گئی۔ نماز پڑھ کر پھپھو نے پورے گھر کا حصار کیا۔ پورا گھر قبرستان نظر آ رہا تھا۔ آخر اماں سے اگلوایا تو بولی، وہ صدیقہ نے مجھے ایک عمل بتایا تھا کہ جس عمل سے میری بیٹیوں کی شادی جلدی ہو جائے۔ پھپھو نے کہا، تو اس نے آپ کو کیا عمل کرنے کے لیے کہا تھا؟ آخر کیسے یہ پراسرار موت واقع ہوئی؟ 3 بیٹیاں آپ کی نظروں کے سامنے سے چلی گئیں اور آپ نے محلے میں خبر نہیں ہونے دی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں نے کہا، کیا بتاؤں میں؟ صدیقہ نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک وظیفہ بتا رہی ہوں، لیکن وظیفہ بہت ہی مشکل ہے۔ پر میں نے کہا، اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے میں یہ وظیفہ ضرور کروں گی۔ اس نے کہا، سب سے پہلے بڑی بیٹی کو تم نے مہندی لگا کر دلہن بنانا ہے، دلہن والا سرخ لباس پہنا کر اس کو چھت پر کھینچے ہوئے دائرے میں بٹھا کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ میں نے وظیفہ پڑھا، پھر اس کے بعد ایک جن آیا اور اس نے پہلی بیٹی کو اپنے حصار میں لے لیا، پھر اس کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکل آیا، لیکن جس وقت میری پہلی بیٹی نے چیخا وہ ناراض ہوا کہ اب کسی بیٹی کی شادی نہ ہوگی، بلکہ ان کا شوہر میں بنوں گا۔ تم ان کے بر کہیں اور نہیں ڈھونڈو گی، ان کی شادی انسانوں سے نہیں ہوگی، کیونکہ تمہاری اس بیٹی نے چیخ کر مجھے ناراض کر دیا ہے۔ اب میں اس سے بدلہ لوں گا، اس سے ہی نہیں، تمہاری 3 بیٹیاں اور جو گھر میں بیٹھی ہیں ان سب کا دلہا میں بنوں گا اور ان سے میرے بچے پیدا ہوں گے۔ جس دن سب سے بڑی کی موت ہوئی، اس کے ایک کے بعد ایک بچے ہوتے رہے، اور جب 20واں بچہ باہر نکلا وہ درد برداشت نہ کر سکی اور مر گئی۔ وہ سب مجھے نظر آ رہا تھا لیکن کسی اور کو نہیں۔ وہ کس طرح میرے سامنے اس مرحلے سے گزر رہی تھی
میں تو سکتے میں آ گئی تھی، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو رہا تھا؟ میں تو اپنی بیٹیوں کی خوشیاں چاہتی تھی اور میں نے ان کی موت ان کے لیے چن لی۔ میری دوسری بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس کے بھی بچے پیدا ہوتے رہے، میری بچی کیسے سہتی؟ 40 بچے اس وقت پیدا ہوئے اور وہ مر گئی۔ اور تیسری کو تو وہ اٹھا کر لے گیا اور کہا اس کو اپنی دنیا میں لے کر جا رہا ہوں اور اس کو واپس نہیں لاؤں گا۔ اب مجھے ڈر تھا کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ پھپھو سخت برہم تھی، یہ کیا کر دیا بھابھی تم نے؟ اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ ان کی شادی اس طرح کون سی ماں کروانا چاہتی ہے؟ اماں نے کہا ہاں ہو گیا گناہ، میری اس بیٹی کو بچا لو۔ انجم تم میری اس بیٹی کو بچا لو، پھپھو نے کہا۔ میں اس کو کیسے بچا سکتی ہوں؟ ہاں اللہ تعالیٰ سب سے بڑی ذات ہے اور وہی اس کو بچا سکتا ہے۔ تم نے اپنی 3 بیٹیوں کو تو کھو دیا لیکن اس کو نہیں کھونا ہے۔ میں ایک عامل بابا کو جانتی ہوں لیکن وہ اس شہر میں نہیں رہتے۔ پھپھو نے کہا شاہ صاحب کے پاس اس کا علاج ہوگا، رات کو نہیں کل صبح نکلنا پڑے گا۔ وہ رات گزارنی تھی لیکن وہ رات ایسی بھیانک رات تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ پھپھو اپنے کپڑے لینے اپنے گھر کی طرف گئیں۔ اماں کی حالت تو پہلے ہی غیر تھی۔ میں نے اس کی شکل دیکھی، ہاں اس جن کی میں نے شکل دیکھی، اتنا بھیانک کالا سیاہ بدنما دھبوں سے بھرا ہوا چہرہ مجھ سے بولنے لگا تو بچی ہے لیکن اب تو بچی نہیں رہے گی، اب تو میری بیوی بنے گی، تجھ سے بھی بچے چاہیے مجھے، تو تیار ہو جانا دلہن بن کر، اسی طرح مہندی لگانا۔ تیری ماں سے کہہ دیا ہے، تیری ماں تجھے چھت پر لے آئے گی۔ پھر وہ غائب ہو گیا۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ پھپھو نے کہا تھا کہ میں صبح آؤں گی۔ میری اماں، ان پر تو اس خبیث جن نے کیا سحر پڑھ کر پھونکا، وہ تو اس کے قابو میں تھی۔ جیسے ہی اس نے کہا تمہاری ماں سے میں نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں تیار کر کے چھت پر لے آئے، وہ مجھ سے کہنے لگی تیار ہو جاؤ، تم کہیں نہیں جاؤ گی، صبح تمہیں دلہن بننا ہے، اس دن کی دلہن، مہندی لگاؤ، سرخ جوڑا پہنو۔ اماں مجھے گھسیٹ کر اوپر چھت پر لے جا رہی تھی اور میں بس اللہ اللہ کیے جا رہی تھی، لیکن اس وقت بھی بڑی مشکل سے میرے منہ سے اللہ نکل رہا تھا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اسی وقت فجر کی اذان ہوئی اور ان پر نیند طاری ہو گئی، وہ وہیں سو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ وہ جن اتنا خبیث تھا کہ مجھے نماز بھی نہیں پڑھنے دے رہا تھا۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد جب میں دعا مانگ رہی تھی، پھپھو گھر پر آ گئی۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگی اپنی ماں کو سونے دو، اس کو وہ کچھ نہیں کہے گا، بلکہ وہ تمہارا دشمن ہے، تمہاری جان ابھی بچانی ہے، ہمیں ابھی اسی وقت چلنا ہوگا۔ پھر ہم بس میں بیٹھے، جہاں جہاں وہ بس جا رہی تھی وہ ہمارے پیچھے پیچھے تھا۔ اتنا خراب اس کا چہرہ، اتنا خطرناک کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں تو بس پھپھو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے مجھ سے کہا تھا کچھ نہیں، اللہ کا ذکر کرو، چاہے جتنی بھی مشکل ہو، تم بس اللہ ہی کہہ دو تو وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ پھر ہم کیسے وہاں پہنچے یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ ہر پیڑ پر وہ لٹکا ہوا نظر آتا تھا مجھے، ہر راستے میں مجھے ایسا لگتا تھا وہ اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ خیر جیسے تیسے ڈر ڈر کے سفر ختم ہوا۔ شاہ صاحب کے ہم ڈیرے پر پہنچ چکے تھے۔ ان کا آستانہ بہت بڑا تھا، وہاں پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ جن مجھے ان کے آستانے کے باہر کھڑا ہوا نظر آیا، اس نے کہا تو یہاں تک تو آ گئی ہے، یہاں سے باہر بھی تو آئے گی، کوئی تجھے مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں تیری تینوں بہنوں کو یہاں سے لے کر چلا گیا ہوں، اب تیری باری ہے، تو باہر آ جا۔ میں نے کہا تو اندر آ جا، تو کہنے لگا نہیں اندر نہیں آ سکتا، اندر آؤں گا تو جل جاؤں گا، ہاں اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ اندر آ جا۔ شاہ صاحب کو پتہ چل گیا تھا اپنے علم کے ذریعے، انہوں نے فوراً اپنے خادم کو بھیجا اور پھپھو اور مجھے اندر بلا لیا۔ شاہ صاحب نے کہا بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ پھپھو بتانے لگی تو انہوں نے کہا نہیں بچی کو بتانے دو۔ پھر میں نے شروع سے لے کر آخر تک جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ سب کچھ بتا دیا، اور بتاتے بتاتے میں رو رہی تھی۔ شاہ صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، پھر مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ڈھیروں سکون مل گیا ہے، میرے جسم میں اطمینان اتر رہا تھا۔ انہوں نے مجھ پر قرآنی آیتیں پڑھ کر دم کی اور کہا ابھی اس خبیث کو حاضر کیا جائے۔ میں تو اپنے ہوش و حواس میں تھی ہی نہیں۔
پھر جیسے ہی شاہ صاحب نے حسان جن کو حکم دیا، اس نے تیز تلوار سے اس کا سر ایک ہی آن میں کاٹ دیا۔ سب شیطانیت ختم ہو گئی، پر میری بہنیں تو واپس نہیں آ سکتی تھی نا۔ شاہ صاحب نے مجھ پر دم کیا، پھر پانی دیا اور کہا اس کو پورے گھر پر چھڑک دینا، خاص طور پر اپنی ماں پر۔ ہم واپس آ گئے، وہ جن اب ختم ہو چکا تھا۔ واپس آنے کے بعد اماں ہوش میں تھی اور بار بار رو رو کر میری بہنوں کا نام لے رہی تھی۔ ہائے، میری وجہ سے میری تینوں بچیاں مر گئیں۔ اسی وقت صدیقہ خاتون گھر میں داخل ہوئی۔ ان کی طرف میں نے گھور کر دیکھا۔ میں نے اور پھپھو نے انہیں اسی وقت گھر سے نکل جانے کے لیے کہا۔ آئندہ اس گھر میں قدم مت رکھنا، تیری وجہ سے اس گھر کو تباہی ملی ہے اور تیری وجہ سے اب مزید تباہ نہیں کر سکتے۔ زندگی کا نام ہے جینا۔ جینا تو تھا، لیکن جب جب اپنی بہنوں کی یاد آتی ہے خون کے آنسو نکلتے ہیں۔ اماں کاش شادی کے چکر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہ کرتی، کیونکہ اس طرح ناجائز طریقے سے شادی کروانا، اللہ تعالیٰ کو بھول کر شیطان کی پیروی کرنا، کہ اس طریقے سے شادی ہو سکتی ہے؟ اور اگر بالفرض شادی ہو بھی گئی تو کیا یہ شادی فائدہ مند ہوتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ 10 سال کے بعد میری بھی شادی اماں نے ایک اچھے گھر میں کر دی، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ شاہ صاحب نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا یہ تعویذ کبھی اپنے جسم سے الگ نہیں کرنا، ورنہ وہ جن یا اس کے ہونے والے بچے تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ میں نے آج تک اس تعویذ کو اپنے آپ سے الگ نہیں کیا، لیکن جب جب مجھے اپنی ماں یاد آتی ہے، اپنی بہنیں، تو میں بہت روتی ہوں کہ انسان کبھی کبھی کچھ حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کھو دیتا ہے، جس طرح میری ماں نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ کھو دیا۔ آخر وقت تک وہ معافیہ مانگتی رہی، توبہ استغفار کرتی رہی۔ اللہ ان کی روح کو سکون دے، میری بہنوں کی روح کو سکون دے۔